دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز مکرم حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد احسن اویسی صاحب، جناب محترم المقام حضرت قبلہ مفتی یونس انس صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، طلباء عزام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اس وقت جو ہمارا یہ سیشن چل رہا ہے، یہ 3 دنوں کو محیط ہے۔ وہ روزانہ کے 2 لیکچر اور ٹوٹل 6 لیکچر یہ مجھ تک پہنچائے گئے ہیں۔ اس وقت ان 6 لیکچرز کو وہ جو ہم نے 3 حصوں میں 3 دنوں پر تقسیم کیا ہے، آج کے 2 لیکچرز میں سے پہلا لیکچر اس وقت انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کا موضوع ہے عقیدے کی اہمیت اور موجودہ دور میں اس کی حفاظت کیوں کر ممکن ہے۔ اب اس میں ایک بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں عقیدے کی حفاظت کیسے ممکن ہے۔ تو جو پہلا پورشن ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے گزارش ہے کہ عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عقد بنیادی طور پر مضبوط گرہ کو کہتے ہیں، اور انسان کے ایمان، نظریہ اور جو اس کا بنیادی تخیل ہوتا ہے، اس کو جب مضبوط طریقے سے وہ اختیار کر لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کا عقیدہ ہے۔ اس بات پر یہ بندہ پختگی سے قائم ہو چکا ہے، جم چکا ہے۔ عقیدے کے بارے میں ہمارے علماء نے عقیدے کو اہمیت دیتے ہوئے اسے فقہ اکبر قرار دیا ہے۔ باقی جو احکام کی کتب ہیں، فقہ کی کتب ہیں، انہیں فقہ اصغر علمی لوگوں نے قرار دیا ہے، اور عقائد کو فقہ اکبر کا نام دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقائد پر کتاب، جو دنیا اسلام کی عقائد کے اوپر پہلی مستقل تصنیف ہے، اس کا نام ہی فقہ اکبر ہے۔ اسی واسطے اس کو فقہ اکبر کہا گیا ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب چیزوں کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد اور فقہ اکبر ٹھیک نہ ہو تو دوسری چیزیں جو اس کے اوپر انحصار رکھتی ہیں اور وہ اس کے مقابلے پہ فقہ اصغر کہلاتی ہیں، ان کا پھر کچھ اعتبار نہیں رہتا اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو۔ عقیدے کو کئی ناموں سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ عقائد کی کتابیں بھی عقیدے کی کتابوں کو ہی کہا جاتا ہے، ایمانیات بھی عقائد کو ہی کہا جاتا ہے، علم الکلام بھی عقائد کے علم کو ہی کہا جاتا ہے، اور السنہ یہ بھی اگلے زمانے میں عقائد کو ہی کہا جاتا تھا۔ فقہ اکبر بھی انہی عقائد کو کہا جاتا ہے۔ تو
تو گویا یہ 5 مختلف نام ہیں جو عقائد کو کتابوں کے اندر دیے جا چکے ہیں۔ عام طور پر حدیث کی کتابوں میں کتاب الایمان ہوتی ہے، اور عقائد کی کتابوں کا عام طور پر کتاب العقائد یا علم الکلام، اور اگلے وقتوں میں کتاب السنہ یہ کہا جاتا تھا۔ السنہ عقائد کو کیسے کہا جاتا تھا؟ یہ اس زمانے کی بولی تھی، اصطلاح تھی۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الایمان نہیں ہے، بخاری مسلم میں کتاب الایمان ہے، لیکن ایمانیات اور عقائد پر جو کتاب مشتمل ہے، ابو داؤد میں اس کا نام کتاب السنہ ہے۔ ابن ماجہ میں بھی عقائد کی کتاب کا نام کتاب السنہ ہے۔ ابن ماجہ کھلتی ہی کتاب السنہ سے ہے، جبکہ ابو داؤد میں کتاب السنہ آخر میں جا کے موجود ہے۔ اسی نام سے مستقل کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں، جیسے امام مروزی کی کتاب السنہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد، ان کی کتاب بھی کتاب السنہ ہے، ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ ہے، امام خلال کی کتاب السنہ ہے۔ تو اس طرح یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کہیں ایک آدھ دفعہ کسی سے صادر ہو گیا ہو، بلکہ یہ اس زمانے میں ایک مختار اصطلاح تھی کہ عقائد کو السنہ کہا جاتا تھا۔ حضرت سفیان علیہ رحمت کا قول کتابوں میں ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں فضل ابی بکر و عمر من السنہ، ابو بکر اور عمر کی افضلیت کو ماننا سنہ ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا پھر؟ سنہ سے مراد وہ جو فقہی اصطلاح میں سنہ ہوتا ہے، یہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، یہ عقیدے کی اصطلاح ہے، اور اس زمانے میں یہ لفظ عقائد کے لیے بولا جاتا تھا۔ میں نے ایک صاحب کا قول سنا، ایک بندہ ان پر سوال کر رہا تھا کہ عقیدے کو سنت کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، عقیدے کو سنت کہہ سکتے ہیں۔ سنت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثلا کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو ماننا سنت ہے؟ تو وہ فقہی اصطلاح میں بات کر رہے تھے، اگرچہ وہ گفتگو میں بڑے ماہر اور تسلسل کے ساتھ بولنے پر ملکہ اور مہارت رکھتے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کی اس قسم کی چیزوں کو چیک کیا تو ہمیں سمجھ آئی کہ ان صاحب کا مطالعہ بالکل محدود ہے، اور یہ قدیم کتب سے بالکل ناآشنا ہیں۔ میں نے اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ السنہ باقاعدہ عقیدے کو ہی کہا جاتا رہا ہے۔ عقیدہ اگر ٹھیک نہ ہو تو عمل کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ یہ اس دور میں ایک اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ نیک ہے، اچھا ہے، با اخلاق ہے، انسانیت کا ہمدرد ہے، تو وہ مسلمان نہیں تو کیا ہوا؟ یہ باتیں یہ لوگ اپنی زبان سے کرتے رہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں، اور عقلی طور پر بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر عقیدے اور نظریات بنیادی طور پر درست نہ ہوں تو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر نظریہ ٹھیک نہ ہو تو صرف اور صرف خوش کرداریاں بعض اوقات ریا پر مبنی ہوتی ہیں اور نمائش پر مبنی ہوتی ہیں، معاشرے میں اپنا مقام بنانے کی غرض سے ہوتی ہیں۔ جب تک نفس کی اصلاح نہ ہو اور عقائد ٹھیک نہ ہوں، اس وقت تک اعمال کارآمد نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اجاہد، میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنے آیا ہوں۔ اب میدان جنگ بالکل سرگرم ہونے لگا تھا۔ میدان کارزار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہیں، اور ایک دشمنوں کا آدمی حضور کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ لیا جا سکتا تھا، دشمن بہت زیادہ دھوکے میں پڑ سکتا تھا کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے جو اس طرف سے لڑ رہا ہے، تو وہ پوری کی پوری فوج کو ہی اپنا سمجھ کے وہ نرمی اختیار کر سکتے تھے، کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے تھے۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس شخص کو صاف بول دیا، فرمایا اسلم ثم جاہد، پہلے مسلمان ہو پھر جہاد کر۔ اور ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لا نستعین بمشرک، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، مسلم، ترمذی، طبرانی، ان 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہوگا۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو تمہاری محبتیں آپس میں بڑھ جائیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام دیا کرو، السلام علیکم کہا کرو، سلام کو شائع کرو، اس کو پھیلاؤ۔ اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا ایمان نہ ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم اس وقت عقیدے کی اہمیت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کے اندر 5 قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے علوم القرآن کی اوپر لکھی گئی ان کی معروف کتاب الفوز الکبیر کے اندر 5 عنوانات بیان فرمائے ہیں، قرآن کے 5 قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا مضمون عقائد کا بیان کیا۔ قرآن میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز مذکور ہے وہ عقائد ہیں، اس کے بعد عبادات اور شرعی احکام، اس کے بعد تذکیر بایام اللہ، سابقہ قوموں کے حالات، اس کے بعد تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کے بعد تذکیر بالموت، موت کا تذکرہ۔ یہ 5 عنوانات ہیں جن کے تحت قرآن شریف کی چیپٹرائزیشن اور ابواب بندی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک مخصوص محققانہ انداز میں فرمائی۔ ان میں سب سے پہلا نمبر عقائد کو دیا گیا، اور ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو واقعی ایسا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 5 عنوانات ہیں ان کے تحت آنے والی حدیثیں، آیتیں، یہ تقریباً واقعی شاہ صاحب نے ایسی تقسیم کی ہے کہ تقریباً ان پر جو قرآن کے اندر آیات ہیں وہ قریب برابر تعداد میں، تھوڑے فرق کے ساتھ، لیکن وہ جو تھوڑا فرق پایا جاتا ہے اس میں اگر باریکی سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ آیتیں، اور جہاں تذکیر بآلاء اللہ اور ایام اللہ ہوتی ہے ان کے اندر بھی عقیدے کی جو وضاحت ہے وہ ضمناً پائی گئی ہے۔ تو بلا شبہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کے اندر عقائد کے اوپر سب سے زیادہ آیات وارد کی گئی ہیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ، اب آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، فَعْلَمْ کہہ کر لا الہ الا اللہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں علماء کرام نے، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر یہ نقطہ خود اٹھایا ہے کہ فَعْلَمْ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جان لینے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو گویا سب سے پہلا بنیادی اور تمام علوم کا مرکز و محور یہی علم ہے جس کو علم توحید کہا جاتا ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور تمام اہل علم، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے پوری آیت ہے۔ تو یہ توحید اور رسالت کے جو عقائد ہیں ان کو اللہ نے شاہد اللہ اور وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ان الفاظ کے ساتھ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ انداز دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، عقائد کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ احکام نازل فرماتا ہے
تو کہیں اپنی گواہی پیش کرتا ہے اور کہیں ہمیں حکم دیتا ہے کہ فعلم، جان لو، یہ تمہارے علم میں ہونا چاہیے۔ اس سے امام بخاری اور دوسرے علماء نے بنیادی اور پہلا علم قرار ہی اس چیز کو دیا ہے کہ بندہ توحید سے آگاہ و آشنا ہو۔ اللہ پاک کا اس میں جلالت، اس میں علم اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے کہ قرآن میں کوئی اور لفظ تعداد کے اعتبار سے اور گنتی کے لحاظ سے اتنا زیادہ استعمال، 4000 سے زیادہ مقامات پر قرآن کے اندر لفظ اللہ موجود ہے۔ میں نے ایک دفعہ گنا تو وہ 4001 4001 بنتا تھا۔ اب دوبارہ گننا چاہیے، سے 12 گننا چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو جائے، لیکن میں ایک دفعہ کی گنتی آپ کو بتا رہا ہوں، کم و بیش بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کے تذکرے، پھر اللہ تعالیٰ کا اسم علم اتنی کثرت سے بیان ہوا ہے، اسی طرح قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی جگہ جگہ بیان ہوئے۔ آپ محسوس کرتے ہیں اور تلاوت کرتے وقت جو قرآن کے مزاج سے ناآشنا آدمی ہے اور اسلوب کو نہیں سمجھتا، اس کو بعض اوقات کچھ چیزیں اچانک ان اللہ غفور الرحیم کہہ دینا، انہ کان سمیعا بصیرا، اچانک کسی اور مضمون کو چلاتے چلاتے یہ الفاظ وارد کر دینا، تو سطحی آدمی کو یہ جملہ معترضہ محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا موضوع ہی توحید ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں مذکور ہے کہ قرآن کا موضوع توحید ہے۔ نوٹ کریں، ابراہیم 52۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، یہ غیر پختہ باتیں ہیں۔ صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کا موضوع بھی توحید ہے، تصوف کا موضوع بھی توحید ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو یہ صفات کے تذکرے بھی بہت زیادہ ہیں قرآن کے اندر، حتیٰ کہ صفات کے بارے میں اللہ کریم جل شانہ نے مشرکین کو ڈانٹا ہے، وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو ترک کر دو جو اللہ کے اسماء کے اندر الحاد کرتے ہیں۔ مشرکین کا یہی پھڈا تھا کہ اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر بتوں کو وہ نام دیتے تھے۔ یہ لات، منات اور عزا، یہ سب اللہ کے ناموں کو ان ظالموں نے بگاڑا ہوا تھا۔ اللہ کو بگاڑا تو لات بنایا، منان کو بگاڑا تو منات بنایا، عزیز کو بگاڑا تو عزا بنایا۔ یہ ہمارے مفسرین نے تفصیل کے ساتھ یہ باتیں اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ ترتیب وار دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں توحید، اللہ کی عبادت، لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد، اس طرح کے الفاظ کثرت سے ملتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اسم ذات، پراپر ناؤن، یہ 4000 مرتبہ کے لگ بھگ یا اس سے بھی زیادہ وارد ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام قرآن کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں۔ اور اب آگے چلیے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذکر کا حکم بھی قرآن کے اندر اتنا زیادہ آیا ہے کہ کسی تمام اوراد و وظائف اپنے اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ استغفار بھی بڑا عام ہے، درود پاک بھی بڑا عام ہے، لیکن اللہ کریم جل شانہ کے ذکر کے اوپر قرآن کے اندر سب سے زیادہ آیتیں وارد اوراد کے اعتبار سے۔ کھڑے ہو کر ذکر کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر کرو، ذکر کثیر کرو، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، ہر چیز سے کٹ کے اسی کا ہو جا۔ یہ میں نے بہت سی آیتیں جلدی جلدی آپ کو سنا دی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے بڑا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے چرچے، اللہ کے ذکر کی ترغیب، اللہ کے ذکر کے اوپر کا حکم دینا، یہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ وارد ہوا ہے۔ بہت واضح ہو گیا کہ توحید کے اوپر، عقائد کے اوپر قرآن نے سب سے زیادہ توجہ دی ہے اور سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نے سب سے پہلا نمبر دیا ہے اور سب سے اہم قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عقائد پر بڑا زور دیتے ہیں، ان کی اصلاح کے اوپر باقی تمام چیزوں کی اصلاح موقوف ہے۔ ہماری گفتگو جو ہمارا عنوان تھا کہ عقیدے کی اہمیت، یہ پہلا حصہ وائنڈ اپ ہوا۔ اب اگلا حصہ تھا موجودہ دور میں ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے ممکن ہے۔ اب اس طرف آتے ہیں۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ
ہمیں جیسا میں نے ابھی آیتیں پیش کی، ہمیں قرآن کا مطالعہ تو ہو. قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی کتنی اہمیت. آیتیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ابھی اور بھی کچھ پیش کروں گا اس کی حفاظت کے طریقے کو بیان کرنے کے لیے. لیکن قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے بات سامنے آتی ہے کہ جیسا قرآن شریف میں عقیدے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، حدیث میں بھی عقیدے پر بہت زیادہ زور دیا گیا. اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا عقیدے کی حفاظت کے لیے بنیادی طور پر بہت ضروری ہے. جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلے گی، تو اس کی طرف ہم توجہ زیادہ دیں گے. حدیثوں میں آپ جانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری ہے. تو بخاری میں عقائد کے اوپر امام بخاری نے 2 بار الگ عنوانات قائم کیے. بخاری کا آغاز کتاب الایمان سے ہے اور بخاری کا اختتام جو سب سے آخری باب ہے وہ کتاب التوحید، اس پر اس کا اختتام ہوتا ہے. تو اگرچہ توحید بھی عقائد سے تعلق رکھتی ہے اور کتاب الایمان بھی عقائد ہی ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے امام بخاری، یہ ایک اہم بات ہے کہ کتاب بھی وہ جو حدیث کی سب سے اہم کتاب مانی گئی، جمہور کے نزدیک سب سے صحیح کتاب مانی گئی ہے، اس کا آغاز کتاب الایمان پر اور اختتام کتاب التوحید پر ہو رہا ہے. اور اسی کتاب کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اوپر جتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، اتنی کسی اور کتاب میں ہمارے سرسری جائزہ کے مطابق نہیں ملتی. اسی میں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اسی میں آتی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اسی میں آتی ہے، اور بھی کتابوں میں ہے. لیکن اس کتاب کا یہ امتیاز ہے کہ یہ اصح الکتب ہونے کے ناطے سے یہ چیزیں بیان جب کرتی ہے تو علماء اسی کے حوالے پر اکتفا کر کے آگے گزر جاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت زیادہ احادیث اس کتاب کے اندر موجود ہیں. گویا قرآن ہو یا حدیث ہو، ان میں سب سے زیادہ توجہ عقائد اور نظریات پر دی گئی ہے. جب ہم قرآن اور حدیث کا صحیح معنی میں مطالعہ کریں گے، علم کو وسعت دیں گے اور اپنے مطالعہ کو کثیر بنائیں گے، تو اس وقت ہمیں عقائد کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا. ایک مثال دیتا ہوں. قرآن شریف کے اندر میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی تھی وہ آیت قابل توجہ ہے. آیت کے الفاظ ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو بندہ اللہ کا انکار کرے گا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، ان میں سے جس چیز کا بھی کوئی انکار کرے گا وہ دور کی گمراہی میں پڑ جائے گا. یعنی ان کا انکار کفر ہے. فقد ضل ضلالا بعیدا، ضلال بعید سیدھی سیدھی بات ہے کہ کفر ہے. تو ایمانیات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں 5 اکٹھی بیان کی گئی. اس دور کا ایک المیہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو ایک ماشاءاللہ ذمہ دار ادارہ ہے. ہمارے علاقوں میں ایک نوجوان 2-3 سال پڑھ کے یا تعلیم مکمل کر کے بھی بعض اوقات جب میدان میں آتا ہے تو عقائد پر کتاب لکھتا ہے. اس کے عقائد اور اس کی لکھی گئی کتاب کے اندر بیان کیے گئے نظریات اور عقائد کا جو افتتاحیہ ہوتا ہے وہ عام طور پر علم غیب، نورانیت، یہ ہمارے عقائد ہیں. ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور نورانیت اور حاضر ناظر ہونے کے ہم قائل ہیں. آگے ان کی ڈیفینیشن سے ہمارے پاس وہ ہم سے پوچھی جائیں. لیکن یہ باتیں درست ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹلی ان پر پہنچنا اور اپنی عوام کو ان چیزوں تک محدود کر دینا، یہ بہت خطرناک روش ہے. اب فقہ اکبری امام اعظم کی ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا، تو کھولیں کتاب، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان چیزوں سے شروع ہوتی ہے.
عقائد نصفی ہو یا شرح عقائد نصفی ہو، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ تو علم کی اہمیت سے اور حدوث عالم سے اور اللہ کی توحید سے شروع ہوتی ہیں. تو اگلے بزرگوں کا عقائد بتانے کا کیا نظریہ تھا، اور آج کل ہمارا نوجوان جب باہر نکلتا ہے تو وہ عقائد کو کہاں سے ان کا آغاز کرتا ہے. تو یہ قابل اصلاح چیزیں ہیں. اور قرآن کی جو آیت فقیر نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کے اندر جو 5 عقائد بیان ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری عربی کی کتابیں ہوں، اہل علم کی لکھی ہوئی فارسی کی کتب عقائد ہوں، امام اعظم کی عقائد پر پہلی کتاب فقہ اکبر ہو، حتیٰ کہ ذمہ دار لوگوں نے اگر کچھ پنجابی میں یا کسی علاقائی زبان میں، حتیٰ کہ شعروں میں بھی اگر کوئی عقائد کی کتاب لکھی ہے تو وہ آغاز لا الہ الا اللہ سے اور اللہ کی توحید سے کرتے رہے ہیں. میں ضرور درخواست کروں گا آج کل کے نوجوانوں کو کہ خدا را اپنے اندر یہ چیز لائیے. اب ہوتا یہ ہے کہ مخالفین اور دشمنان اسلام اس وقت بہت سرگرم عمل. ہمارا 1000 بندہ کلمہ حق بول رہا ہو تو ان کا ایک شرارتی بندہ کلمہ شرارت بول رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ لائک کر رہے ہوتے ہیں. اس امتحان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ذرا بیٹھ کے سوچئے. سینئر بندے، ذمہ دار بندے، سنجیدہ اور پختہ بندے اور دور رس سوچ رکھنے والے بندے اپنا تھنک ٹینک استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کا توڑ کرنے کی کوشش کریں. اس دور کی یہ اہم ضرورت ہے. ہم اپنی بساط کی حد تک کوشش کر رہے ہیں، اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں. اپنی گفتگو میں کوئی ایسا جملہ نہ بولا جائے، ہماری حالات پہ نظر ہو نا تو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے منہ سے کہ یہ گفتگو جو یہ بندے سن رہے ہیں یہ بات بعد میں نیٹ پہ بھی جانی ہے، وہ اس کے اوپر کیا بولے گا، کیا تبصرہ کرے گا، کتنا کیچڑ اچھالے گا. یہ ہمارے دماغ اور سوچ کے اندر یہ سینسیشن ہونی چاہیے. ہمارا ریڈار اس چیز کو فلی پک کر رہا ہو اور سمجھ رہا ہو. یہ اس کے بغیر ممکن نہیں جب تک ہماری حالات حاضرہ پہ نظر نہ ہو. دشمنان اسلام کس کس روپ میں نیٹ کے اوپر موجود ہیں، ہماری اس بات کا ضمنی اثر اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا، اس سے کون دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. کلمہ حق ہے لیکن اس سے ایک مخالف آدمی ایشو بنائے گا، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرے گا. جس بندے کو ان ساری باتوں پر دسترس اور حالات حاضرہ کے اوپر اس کی نگاہ نہیں ہے، وہ اس وقت تک زبان نہ کھولے، نیٹ کے اوپر سوار نہ ہو جب تک وہ ان حالات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہو جاتا. یہ جو میں نے 5 عقائد بتائے ہیں ان کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم عقیدے کی حفاظت کے اوپر چونکہ گفتگو کر رہے ہیں تو اپنے موضوع سے زیادہ دور نہیں جانا چاہتا میں. اگر ہمیں یہ باتیں پتہ چل جائیں کہ یہ عقائد تو نص کے اندر موجود ہے، عقیدہ تقدیر وہ الگ جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ 5 ہی چیزیں اگر ہم لیں تو آپ بہت سارے مخالفین اسلام اور مخالفین اہل سنت کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ صرف 2-3 موضوعات جن کے بارے میں نے پہلے کچھ آپ کو شکایت نوٹ کرائی ہے کہ یہ اگرچہ درست ہیں لیکن یہ ڈائریکٹلی اور پہلے نمبر پر اور اپنے کتاب کے آغازی نقطے کے طور پر ان کو لینا یہ خطرناک ہو چکا ہے. لیکن دوسری طرف روافض کو جو نظریات ہیں اس طرف ہمارا مطالعہ نسبتاً، میں نسبتاً کہہ رہا ہوں، ٹوٹلی نہیں کہہ رہا، ہمارا مطالعہ نسبتاً کم ہوتا ہے. ان کی کتابیں ملتی بھی نہیں ہیں، اور جن کو تھوڑی بہت ملتی ہیں وہ خریدتے نہیں ہیں. خریدتے ہیں تو لائبریری کی زینت بنا دیتے ہیں، ان کو مطالعہ کر کے پڑھتے نہیں ہیں. یقین کیجئے کہ اگر ان لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر اتنی کمزوریاں ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. ان کی کتابوں کا مطالعہ سخت ضروری ہے. اب ان کے نظریات کیا ہیں؟ جو اہل سنت کے علاوہ ایک اور طبقہ ہے، ان کے عقائد بھی 5 ہیں، وہ آپ سن لیجئے. ان کے عقائد ہیں توحید، عدل، رسالت، امامت، قیامت. نوٹ کیجئے، توحید، عدل، رسالت،
امامت، قیامت، جو آپ کو عرض کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ تسلی رکھیں کہ یہ کسی بھی غیر اہل سنت کا کوئی ایک آدھ بندے کا قول، کسی کونے کھدرے میں پایا گیا کوئی قول تاکہ اس کو ہم پکڑ کے ان کے اوپر کیچڑ اچھالیں، ایسا نہیں ہے، نہ ہمارا یہ رویہ ہے۔ انفرادی طور پر کسی بھی مذہب کے بندے سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن جو میں بتا رہا ہوں یہ ان کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے جو میں نے آپ کو لکھا ہے۔ اس کے اوپر ان کی مستقل کتابیں بھی موجود ہیں، اور یہ ان کی چھوٹی چھوٹی کتابوں، حتیٰ کہ نماز کی کتابوں میں بھی یہ 5 عقائد ابتدائی طور پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بچے بچے کو یہ یاد ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ اہل سنت کی کتابوں میں سے کسی ایک آدمی کا کوئی قول، کہیں دور دراز کا قول، اور کسی غیر معروف آدمی کا قول، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ اہل سنت ہوتا ہی نہیں، اس کے نام کے ساتھ وہ نقش بندی یا چشتی یا قادری لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو یا یہ لقب خود دے دیا اور اسے اہل سنت بنا کے، اور اہل سنت کا مختار اور بڑا معروف ایسا کہہ کے یہ بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ ہمارا قابل اعتماد بندہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کوئی معروف بندہ ہوتا ہے۔ جبکہ میں جو عرض کر رہا ہوں، ان کے 5 عقائد اور نظریات، یہ ان کی بنیادی کتابوں میں اور عقیدے کی ہر کتاب میں اور ان کے بچے بچے کے سینے میں موجود ہیں، یہ کنفرم رکھیں۔ اب کمپیریزن کیجئے، قرآن عقائد کیا بیان کر رہا ہے؟ توحید، فرشتے، کتابیں، رسول اور قیامت۔ ان کے کیا عقائد ہیں؟ توحید، عدل، رسالت، امامت اور قیامت۔ آپ ذرا کمپیریزن کیجئے، ایک طرف قرآن کے 5 عقائد جو قرآن نے بیان فرمائے ان کو لکھ دیجئے، اسی صفحے کے اوپر اس کے سامنے مد مقابل آپ ان لوگوں کے نظریات لکھ لیجئے، تو آپ کو صاف سمجھ آئے گا کہ ان لوگوں نے فرشتے بھی نکالے ہوئے ہیں اور کتابیں بھی نکالی ہوئی، اور فرشتوں اور کتابوں کی جگہ پہ عدل اور امامت کو ڈالا ہوا ہے۔ ہم فی الحال عدل اور امامت کا عقیدہ داخل کرنے پر بحث نہیں کرتے۔ ہمارا سوال ہے، کیونکہ وہ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ ہم نے ایڈ ہی کیا ہے نا، کیا حرج ہے، اس کے بھی ہمارے پاس جواب ہیں، لیکن ہم اس موضوع کو فی الحال نہیں چھیڑ رہے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ قرآن اور فرشتوں کو اپنے عقائد میں سے ان لوگوں نے نکالا کیوں ہے؟ اس کا علمی معقول جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوال اٹھا کے دیکھا ہے، پھر دائیں بائیں کی باتیں، تعویلات بعیدہ اور رقیق گفتگو، وہ اتنا باریکیوں میں جاتے ہیں کہ وہ تو پھر کوا بھی سفید ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اس انداز سے تو پھر زمین آسمان کے کلابے بھی ملائے جا سکتے ہیں۔ یہ گفتگو کے ماہرین کا طریقہ اور عادت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کا معقول اور علمی جواب غیر اہل سنت لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے فرشتے اور کتابیں اپنے 5 عقائد میں سے نکالے کیوں۔ اور جب ہم مزید شواہد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دائیں بائیں سے گواہیاں ملتی ہیں۔ انہیں اپنے نظریے کے مطابق قرآن کا انکار کرنا پڑتا تھا۔ یہ فرشتوں کی توہین کے قائل ہیں، وہی یہودیوں والے نظریات، من کان عدوا لجبریل، وہی باتیں جب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں، ان کی یہودیوں کے ساتھ مشابہتیں اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کے اپنے بیانات کتابوں میں نیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں، پوری تحقیق اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمیں یہ ساری باتیں میک آؤٹ کی ہوئی ہیں، ہمیں ساری صورتحال اللہ نے آگاہ کی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں، قرآن و سنت ہم پر یہ باتیں واضح کرتے ہیں کہ صحیح عقائد اسلامیہ جو قرآن سے ثابت ہیں وہ توحید، فرشتے، کتابیں، رسول اور قیامت ہیں۔ اور ان لوگوں کے جو 5 عقائد ہیں، توحید، عدل، رسالت، امامت اور قیامت، یہ قرآن کی یہ آیت اس طرح کے الفاظ ایک اور جگہ پہ بھی ہیں، اس طرح کے الفاظ سورۃ بقرہ کے آخر میں بھی ہیں۔ تو یہ ان کے عقائد قرآن کے ساتھ لگا نہیں کھاتے، مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ عقیدے کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے، ہم مطالعہ کے اندر وسعت پیدا کریں
قرآن کو ذرا غور سے دیکھیں اور مخالفین کے عقائد و نظریات کا ہمیں علم ہوگا، تب ہم موازنہ اور کمپیریزن کر سکیں گے، اور پھر ہم صحیح بات اپنے طالب علموں تک، اپنے بچوں تک، اپنی عوام تک آسان طریقے سے پہنچا سکیں گے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مدارس میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، اثر انگیزی کے اعتبار سے اس دور میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر شر پھیلانے والے لوگ، ان کی رفتار بہت تیز ہے۔ ہم علماء تیار کرتے ہیں، بہت فائدہ ہے اس کا ہمیں قرآن میں بھی حکم ہے، حدیث میں بھی حکم ہے، اور یہی ہماری 1400-1500 سال سے امت پوری کی پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ اہل علم تیار کیے جائیں۔ لیکن اس دور میں افادیت کو جب دیکھا جاتا ہے تو ہم دوسری طرف بھی متوجہ ہونے کی اہمیت کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام تو جاری رہنا چاہیے، پہلے سے بھی آسان طریقے سے جاری رہنا چاہیے، لیکن نیٹ کے اوپر جو لوگ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر ایک بندہ پوری دنیا کے اندر شر پھیلا رہا ہوتا ہے، اس کا توڑ کرنے کے لیے بھی ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ اس دور میں عقائد اور نظریات پر توجہ دینے کے لیے درسی طور پر اور علمی طور پر، چونکہ اس وقت ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جدید تقاضوں کو پورا کرنے والی کتب کا ضبط تحریر میں آنا بہت ضروری۔ آپ شرح عقائد نسفی پڑھیں، بڑی علمی کتاب ہے، اس میں ملحدین کا مکمل رد موجود ہے۔ ملحدین کا آپ یقین کیجئے، میں نے ان کا کوئی سوال ایسا نہیں دیکھا جس کا رد ہماری سابقہ کتب میں موجود نہ ہو۔ امام ماتریدی کی کتاب التوحید، شرح عقائد نسفی، یہ دو کتابیں ایسی ہیں، باقی جو الملل والنحل اور الفرق بین الفرق، ان کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف یہ دو کتابیں، بلکہ میں کہتا ہوں صرف شرح عقائد نسفی اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لے تو ملحدین کے ایک ایک لفظ کا نہایت علمی جواب آج سے 1000 سال پہلے ہمارے علماء دے چکے۔ فقیر نے اپنی کتاب حضرت ذکر فرما رہے تھے تو اسلام زندہ باد، میں نے اس میں ان کے سوالات نقل کر کے ایک چھوٹے سے پیراگراف میں نے یہ بات ساری کی ساری سمو دی ہے کہ ان کی اس بات کا جواب شرح عقائد نسفی صفحہ اتنے پر ہے، اس بات کا جواب شرح عقائد نسفی صفحہ اتنے پر ہے۔ یہ کون سی ہمارے لیے نئی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بہت جونیئر ہیں، اور اسلامی نظریات اور عقائد اور ان لوگوں کا اسلام کی طرف سے رد، یہ 1500 1450 سال پرانا ہے۔ قرآن ملحدین کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، دہریہ کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، حدیث کے اندر مجوس کا لفظ بھی ہے۔ اب ایک الگ موضوع ہے کہ مجوس کا ملحدین کے ساتھ کیا تعلق ہے، بہرحال ہو نہ ہو، ہم تو عقائد پڑھ رہے ہیں، اس زمانے میں ہم مجوس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ان کتابوں میں ہم دیکھیں، جھانکیں، ان کا ڈیپلی مطالعہ کریں تو لے دے کے پیچھے رہ یہ جائے گا کہ آج کل کی جو جدید اصطلاحات ہیں ان سے آشنائی حاصل کرنا بالکل یہ کوئی مشکل نہیں۔ جدید تقاضے پورے کرنے کے لیے ادیان عالم کا مطالعہ، جب آپ ادیان عالم کا مطالعہ کریں گے تو اس کا آپ کو ایک زبردست فائدہ پہنچے گا۔ فقیر نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھ دی ہے، تدریس العقائد، اس میں ادیان عالم بھی ہے، اس میں اس کی ترتیب بھی یہی ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ ابھی آپ نے مجھے عنوان دیا، اتفاق ایسا ہے کہ آپ کے عنوانات میری اس کتاب کے مطابق ہیں، مطابقت رکھتے ہیں، اور عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اور پھر سب سے پہلے توحید، پھر اسی ترتیب کے ساتھ فرشتے، کتابیں، رسالت، قیامت، تقدیر، ہر چیز کو اس میں ترتیب وار ڈسکس کر دیا گیا۔ اور صحابہ کرام کے معاملات جو اس وقت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملات، ان کے بارے میں جو عقائد و نظریات اور بامی جو گفتگویں چل رہی ہیں، اس موضوع پر بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، اور اس کا طرز بالکل جدید ہے۔ عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے آپ نے دیکھا کہ علم کا وسیع ہونا، حالات حاضرہ پہ نظر رکھنا، پوری دنیا کے ادیان کا مطالعہ کرنا، اور نیٹ پر آنے والے شرارتیوں کا نوٹس لینا، اور آخری بات یہ ہے
عقائد کے تحفظ کے لیے. یہ عقائد اور نظریات میں معمولی سا فرق بھی ہوتا ہے، اہل علم جانتے ہیں. تو میں بولے جا رہا ہوں، ایک خاص اصطلاح میں بول رہا ہوں. ایک بہت بڑا ذریعہ تحفظ عقائد وہ ہے اپنوں کی صحبت، اپنے علماء سے اور ذمہ داران سے رابطہ. ہمارے طلباء کا اپنے اساتذہ اور ماہرین کلام سے رابطہ، اور ہماری عوام کا اپنے علماء اور اپنے مشائخ سے رابطہ، یہ صرف عقائد کا ہی نہیں بلکہ کردار کی حفاظت کا بھی ایک بہترین ذریعہ. دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا، اسلام کے ساتھ.